کہ مسلمانوں کو آزمائش میں اللہ نے ڈال دیا، وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، ایسا ایک دفعہ کو تو ہلا کے رکھ دیا. اچھا. مقصد یہ تھا کہ جب کسی چیز کو ہلایا جاتا ہے تو اس کے اندر سے کیڑے مکوڑے نکل کے بھاگتے ہیں. تو مقصد یہ کہ جھنجھوڑنے کا مقصد یہ تھا کہ پتہ چلے کہ سچے جو ٹکے رہیں اور کچے نکل جائیں. وہی ہوا. جو منافقین تھے، جو اندر سے جو کمزور مسلمان تھے، منافق بنے ہوئے تھے، بظاہر بڑے مخلص بنے ہوئے تھے، وہ بھاگ لیے اور انہوں نے سوچا اتنا بڑا جو یہ حملہ ہو رہا ہے. تو جیسے آج اتحادی فوجیں اکٹھی ہو کے کسی پہ حملہ آور ہوتی ہیں تو ساری دنیا ہل جاتی ہے. تو اس وقت بھی اتحادی حملہ تھا. تو سب مدینہ پہ چڑھ دوڑے. اب جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف رجوع کیے ہوئے ہیں اور مسلمانوں کی صف بندی ہو رہی ہے. اور حضرت سلمان فارسی یہ چونکہ فارس کے تھے اور اجمی طریقہ جنگ میں سے ایک طریقہ وہ جانتے تھے کہ خندق کھود دی جائے. اچھا. مدینہ کی خندق کھود دی جائے تاکہ وہ لوگ پار ہی نہ ہو سکیں. اور ہوائی جہاز کا تو جو زمانہ تھا نہیں، ظاہر فوجیں پیدل چلتی تھی. تو یہ جو ہے وہ تدبیر بہت پسند آئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس کے لیے خندق کی کھود دی گئی. اور سردی کی شدت اتنی تھی کہ حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دیکھو وہ احزاب کا پورا، احزاب حزب کی جمع، حزب کا معنی لشکر. تو یہ احزاب کا مطلب بہت پورے قبائل عرب کا جو گروہ اور لشکر جو ہے وہ اکٹھے ہو کے آ گیا. اس پہ اس کا نام رکھا گیا. تو آپ نے فرمایا کہ کوئی ہے تم میں سے کہ جو وہ دشمن کی فوجوں کی کوئی جاسوسی کر کے لائے، خبر لائے؟ کیا ہے؟ اب کہتے ہیں کہ سردی کی شدت اتنی تھی کہ ہر آدمی یوں چپکا ہوا تھا. اچھا. اور کسی کی جرت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ کھڑے ہو کے کہا جی میں جاتا ہوں. اچھا. جبکہ آپ جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بعد میں نکلتے ہیں، لوگ پہلے تیار. بالکل ایسے ہی کہتے یہ حالت تھی ہماری. اب کوئی خاموش. پھر آپ نے کہا ہے کوئی جانے کو تیار؟ خاموش. پھر فرمایا ہے کوئی تیار جانے کو جو جاسوسی خبر لائے دشمن کی؟ کوئی نہیں ہلا. اس سے آپ اس سے اندازہ کریں کہ اس وقت کیا حالت ہوگی اس ماحول کی. ایک تو دہشت، سردی، خوف. تو آپ نے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا کہ میں خود نامزد کرتا ہوں جس کو جانا ہے، یا حذیفہ کھڑے ہو جاؤ، حذیفہ تم جاؤ. اچھا. اور کہا کہ تم جاؤ اور وہاں خبر لے کے آؤ کہ وہاں کیا صورتحال ہے. حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میرا نام بھی لے لیا گیا تو مجھے کھڑا ہونا پڑا، نہ بادل نہ خاص تھا، ورنہ شدت سردی کی اتنی کہ ہلا نہیں جاتا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہاں کی خبر لے کے آؤ. اور جیسے مجھے آپ نے رخصت کیا اور میں آپ کی اطاعت میں جیسے میں نے قدم بڑھایا تو مجھے یوں لگا جیسے گرم کمبل میں مجھے لپیٹ دیا. کہاں سردی کی خبر ہی نہیں. سبحان اللہ. یہ تو کتنی بڑی آزمائش ہے کہ آپ نبی کے کہے پہ قدم اٹھائیں تو صحیح، پھر آگے جو خدا کرے گا دیکھو. وہ قدم اٹھایا ہے، فرمایا ایسے جیسے گرم کمبل نے مجھے دبوچ لیا ہے اور میں جناب یوں کھلتا ہوا گیا ہوں. اور جا کر وہ وہاں آگ جلا کے بیٹھے تھے کفار، تو جا کے میں بھی اندر بیٹھ گیا. اچھا. اب بیٹھے ہیں، اب ان کو شبہ ہو گیا کہ کوئی اجنبی آ گیا بیچ میں. اچھا. تو ابو سفیان جو اس وقت سردار تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے اس وقت تک، تو بڑے زیرک تھے. کہا کہ لگتا ہے کوئی اجنبی آ گیا ہے یہاں، اور ہر آدمی دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے پوچھے کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کس قبیلے کو، جلدی پوچھو. جیسے انہوں نے یہ بات کہی، حضرت حذیفہ فرماتے کہ میں نے ہوشیاری یہ دکھائی، میں جلدی سے ساتھ والے کا ہاتھ پکڑ کے پوچھا بھائی تو کون ہے، کہاں سے آئے، تاکہ مجھے کوئی نہ پوچھے، کہ مجھے پوچھ لیا تو پھر مارا جاؤں گا. جلدی سے میں نے ہاتھ پکڑ اس کا پوچھا، اس نے اس کا پوچھا. سب نے کہا جی سب اپنے لوگ ہیں، کوئی ایسا نہیں. اور جی ٹھیک ہے. کہتا میں بیٹھا رہا، وہاں کی ساری خبریں دیں، اور پھر اس کے بعد جب وہ برخاست ہوئی مجلس، چپ کر کے نکل کے آیا. تو میں اسی بالکل گرم کمبل میں لپٹا ہوا جیسے کہ میں پہنچا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو نے سارا پیغام دیا، جیسے اسے فارغ ہوا پھر وہی سردی لگنے لگی. پھر وہ سردی. واہ واہ. تو اس سے اندازہ کریں کتنی بڑی آزمائش تھی. اس لیے بہت بڑا امتحان تھا، اور مسلمانوں نے واقعی ثابت قدمی کے ساتھ جب اس کا مقابلہ کیا، مطلب یہ جنگ کی نوبت بھی نہیں آئی. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی ہوا چلا دی اور اتنی تیز آندھی چلا دی کہ ان کی ہڈیاں، دشمنوں کی ہڈیاں تک ہوا میں اڑنے لگی. ان کے چولہے کی آگ ہوا میں اڑنے لگی اور وہ وہاں سے دھند دبا کے بھاگے. اللہ نے سب کو تتر بتر کر دیا، گویا کہ آسمان کی اللہ نے ایسی نصرت نازل کر کے سب تتر بتر کیا. لیکن مسلمان جو نکل آئے میدان میں نبی کے ساتھ، بس اللہ نے یہی آزمانا تھا کہ نکلنا تمہارا کام ہے، دشمن کو بھگانا میرا کام. اچھا. اس لیے یہ بہت بڑا امتحان یہ سورہ واقعہ ہوئی. اور بڑی عجیب و غریب اس کے مضامین ہیں، جہاں تک اس کے فضائل فوائد کا تعلق ہے کہ اگر کوئی ایسا دشمن جو بہت ستاتا ہے اور کسی حال میں آپ کا پیچھا نہیں چھوڑتا، تو اس کے لیے بڑا زبردست اس میں وہ ہے 7 مرتبہ کا ختم کرنا ہے. 7 مرتبہ 7 ٹائم اس کا ختم کریں اور پڑھ کے توجہ کے ساتھ گڑ گڑا کے 15-20 منٹ تک اللہ سے دعائیں مانگیں، تو اللہ اس دشمن کو آپ کا تابعدار کر دیتے.
سبحان اللہ. یعنی بجائے اس کے دشمنی ختم کرے بلکہ آپ کا تابعدار ہو جائے گا اور آپ کے بینیفٹ میں بات کرے گا. یہ اس کے اندر بڑی طاقت ہے. اور دوسرا اس کا فائدہ ہے کہ میاں بیوی اگر ناچاقی ہے، میاں بیوی آپس میں لڑتے ہیں اور بنتی نہیں ہے، تو فرمایا کہ دم کر کے اس کو پانی یا میٹھی چیز دم کر کے دونوں کو اگر کھلا دیا جائے تو آپس میں جیسی مثالی محبت پیدا ہو جائے گی کہ دیدنی ہے، اور پھر کبھی دوبارہ غلط فہمیاں پیدا نہیں ہوں گی. اور آج ہر گھر میں اس طرح کے حالات پیدا ہوتے ہیں، تو سورہ احزاب اس کے لیے زبردست چیز ہے. جی ہمارے قرآن پاک میں کتنی ترکیبیں اور ترتیبیں. ہر چیز ویسی نبی اللہ نے ایسے اس کو نہیں کہہ دیا کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ. ہر چیز کی شفا ہے، ہر چیز، ظاہر کی بھی، باطن کی بھی، جسم کی بھی، روح کی بھی، اور اندر اور باہر کی ہر طرح کی شفا اور راحتیں. جو یہ رحمت ہی رحمت ہے قرآن کریم. بالکل. یہ عام کتابوں کی طرح کتاب نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں بس اس کی تعلیمات بھی عمل کر لیں. عمل کی تو ہر کتاب ہوتی ہے. اس کا تو کمال ہی اس کا ہر حرف آپ کے لیے ہر طرح کا بینیفٹ دیتا ہے. جی یہ تو اس کا کمال ہے. اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ جن بچوں کے رشتے ہوتے نہیں ہیں اور یہ رشتے آتے ہیں ٹھہرتے نہیں ہیں اور بار بار رشتے ٹوٹتے ہیں، بات نہیں بنتی، تو سورۃ احزاب اس کے لیے بہت زبردست ہے. روزانہ فجر سے پہلے بیسٹ ٹائم اس کا یہ، ورنہ فجر کی نماز پڑھ کے روزانہ اس کی تلاوت کی جائے اور 41 ڈیز کا اس کا چیلا پورا کر لیا جائے تو اس بچے کے بہترین رشتہ پتہ چل جائے گا اور وہاں طے بھی ہو جائے گا اور خوشحال زندگی گزرے گی. یہ اس کے زبردست فوائد ہیں. کیا بات. اور جہاں تک خواب کا تعلق ہے، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ شخص جو ہے حق کی اتباع کرے گا اور باطل سے پرہیز کرے گا اور اللہ اس کو عذاب قبر سے محفوظ رکھیں گے. جی. اور ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے سورہ احزاب پڑھی سنی، اس کا مطلب اپنے گھر والوں کے ساتھ ضد کرے گا کسی مسئلے پر. اچھا. کوئی ایسا کوئی ایشو ہوگا گھر میں، اس میں یہ ضد کرے گا، لیکن ایک ایونچولی پھر وہ صحیح اور پازیٹو نتیجے پر پہنچ جائے گا. بہت یہ اس کا. اور تیسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی ایشو میں اس کی ایسی جگہ سے مدد کریں گے جہاں سے اس کو توقع بھی نہیں ہوگی. اچھا. جیسے خود سورت کی حقیقت ہے کہ اللہ نے آسمان کی آندھی کے ذریعے سے ایسی مدد کی علیہ السلام کی کہ وہ ساری اتحادی فوجیں جو تتر بتر ہو گئیں اور اللہ نے علیہ السلام کو بلند رکھا. اسی طریقے سے اس آدمی کے لیے بھی بشارت ہے کہ کوئی بھی اس کا ایشو زندگی کا چل رہا ہے تو اللہ ایسی جگہ سے مدد کرے گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا اور یہ کامیاب ہو جائے گا. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.